أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کی آمد ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عبادت کے ساتھ اس کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کو اللہ تعالی جل جلالہ نے نہایت اعتدال، توازن اور عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ اس میں کسی چیز میں ذرا برابر بھی اعتدال نہیں ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس مقصد کے مطابق اللہ تعالی نے اس کو وجود دے دیا، پھر اس کے مطابق صلاحیت دی، اور اس کے ساتھ اس کو تکوینی طور پر ہدایت کی کہ تم نے یہی کرنا ہے، خواہ وہ جمادات ہے، خواہ وہ نباتات ہے، خواہ وہ حیوانات ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالی جل جلالہ نے عدل و قسط کی بنیادوں پر بنایا ہے۔ آپ اگر باہر دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو اپنے اندر دیکھیں۔ آپ کی آنکھوں میں یہ کالی ٹکی ہے، یہ کیسے نپی تلی ہے، تھوڑی سی یہ معمول سی مٹھی ہو جائے ایک دوسرے سے تو آدمی برا لگتا ہے، تھوڑی سی سیڈ پہ ہو جائے آدمی کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ہے، آنکھ ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، پھر لوگ اس کی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدھی ہو جائے۔ اس کا جو چھوٹا سا وہ ہے، دانت ہے، ایک دانت میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک ذرا اونچا ہے دوسری دانتوں سے، تم کانا نہیں کھا سکو گے۔ اور ہر انسان دوسرے انسان سے نیا ہے، یہ بھی نہیں کہ ایک کالب میں سب کو بنایا ہے کہ نہیں، وہ کبھی نہیں، وہ جو اینٹوں کو ایک کالب میں ڈال کر سارے ایک طرح ہوتے ہیں۔ زید ایک طرح ہے، بکر دوسری طرح ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انسانوں کی انگلیوں کی پوروں کے جو نشانات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ ایک کالب نہیں ہے، نیا نیا بناتا ہے، ہر چیز کو نیا نیا بناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اور فرشتے اور اہل عقل، انبیاء علیہ السلام، اس کی پیروکار اور جو لوگ سلامت عقل والے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک تو کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا ایک ہی نظم کے ساتھ چلتی ہے اور ایک ہی انسان کے لیے کام کرتی ہے۔ اب یہ سورج ہے، اگر یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی کبھی تو کہتے کہ بس آج میں نہیں جاتی، آج خراب ہے حالات، میری طبیعت خراب ہے۔
مجال ہے کہ 1 سیکنڈ ہی فرق کر سکے. چاند 1 سیکنڈ فرق نہیں کر سکتی. انسان جہاز چلاتا ہے، خصوصاً پاکستان کی PIA پاکستان کی ہر چیز ایمانداری سے پاک ہے. لوگوں کی جہاز فائدہ کرتے ہیں، ہمارے جہاز کیا کرتی ہے؟ کیونکہ حکومت پیسے دیتی ہے، کرایہ کم نہیں لیتا. پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. یہی حال ریلوے کا ہے، 5 گھنٹے ایک دن لیٹ ہو جاتا ہے. ایک دن تھوڑی لیٹ ہو جائے تو کتنا نقصان ہوگا. اور اس سے ہم ہزاروں فائدے اٹھاتے ہیں. دھوپ کا فائدہ، تباہی کا فائدہ. پھل پکاتے ہیں، تباہی کا تباہ نہیں ہو، کیا کہتے ہیں وہ چھولا وولا بناتے ہیں چیز. ہمیں یہ پھل اس سے پکتے ہیں، پھل پک جاتے ہیں اور وہ روشنی دیتا ہے. اس کے علاوہ ٹائم معلوم ہوتا ہے کسی کیا ٹائم ہے. اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ دوپہر کا یہ وہ ہے، ظہر کا ٹائم ہے. دن کیسے بدلتے رہتے ہیں، کیا تاریخ کا پتہ تو اس سے چلتا ہے. یہ چاند سورج سے پتہ چلتا ہے. اور آج کل تو جب بجلی خراب ہو گئی تو شمسیاں دیکھو ہمارے کربوگا شریف میں تقریباً 20 سال تو نہیں ہو چکے ہیں، کچھ کم ہو چکا ہے، لیکن بجلی نہیں ہے. اب کہ بجلی ملتی ہے نہیں ملتی. ہاں، یہاں اس کے لیے سولر لگائے، وہ بھی سورج سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو یہ سارا نظام یہ جو اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عملی گواہی ہے کہ کائنات میں معبود ایک ہے، معبود ایک ہے. وہ فرشتے جو وحی لاتے ہیں وہ بھی یہی وحی لاتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر، اور جو اس پر مقرر ہے کائنات پر وہ بھی اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم پابند ہے، ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے. معبود وہی ہے. اور یہی بات علم انبیاء علیہ السلام اور اس کے پیروکار اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک گواہی یہ دیتے ہیں. دوسری گواہی یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کائنات میں عدل و قسط پر قائم ہے، قائما بالقسط. یہ اسی پر میں نے مجھے بات کہنی تھی. اور اسی عدل و قسط کے لیے اللہ پاک جل جلالہ نے یہ تکوین نظام چلتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام بھیجا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یقیناً ہم نے انبیاء علیہ السلام کو کھلے دلائل، معجزات، احکامات کے ساتھ بھیجا اور اس کے ساتھ کتابیں بھیجی، میزان شریعت بھیجی. یہ اس لیے بھیجی لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ لوگ جسے تکوینی نظام عدل و قسط کے مطابق چلتا ہے، اس میں کوئی خلا نہیں ہوتا ہے. ہر طرح میں فطور، اس میں تم کوئی فطور دیکھتے ہو؟ یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دا پریمونی دی، دا تلا دا کاٹتا سمجھا. یہاں وہ جو اوپر آسمان میں ہوتے ہیں ایک چرپائی کی طرح ہوتے ہیں، اسی طرح عورتیں معلوم کرتی ہیں کہ یہ وقت یہ ہو گیا. ذرا برابر فرق نہیں کرتی، تاکہ اس عدل و نظام جیسا یہ تکوین نظام ہے، تشریعی نظام بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قائم کیا ہے. اگر وہ قائم ہو تو دنیا ٹھیک چلے گی. یہ جو دنیا میں تم گڑبڑ دیکھتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام نہیں ہے. وہ نظام جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے،
جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں وہ نہیں ہے، جھوٹ کا نظام ہے۔ ہم سچ کہیں، یہ جو اونٹوں کا نظام تھا یہ سچ تھا یا جھوٹا تھا؟ خدا کے لیے کہو، ڈرو مت۔ اس کے پشت پر ہماری کیا قوتیں کڑی ہیں کہ اس نظام کو بچانا ہے۔ ایسا شورا ہے کہ ایک آدمی بات کرتا ہے، میز اتنی ڈبڈباتے ہیں کہ اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا، پھر وہ ٹی وی والے کوئی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہا تھا۔ یہ شورا ہے ہمارا، اس کی شرائی کہتے ہیں، شرائی نظام ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو جتنا فساد ہے یہ شریعت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسلام نظام یہ عدل و قسط کا نظام ہے۔ اگر یہ دنیا میں آ جائے گا تو پھر جس طرح یہ چیزیں ٹھیک ٹھیک چلتی ہے اس طرح لوگ بھی ٹھیک ٹھیک چلیں گے۔ جہاں سود ہو، جہاں لوگ بکتے ہوں، جہاں نوکریاں پیسوں پر ملتی ہو، جہاں امریکہ میں سے انسازی ہوتی ہے کہ تم نے ان لوگوں کو بنانا ہے، اوپر لانا ہے جو نہ اہل ہو تاکہ حکومت ٹوٹ جائے، ان سے وعدہ لیا جاتا ہے تم کچھ ایسا بنائیں گے، لیکن کیا کرو گے؟ تم نے فلان فلان ناحل کو لانا ہے۔ اور نہیں، یہ لوگ اب چیف بنتے جو ہمارے سامنے امانت دار سب کچھ ہے، لیکن کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، بے ایمان کو لاؤ گے، ہمیں بے ایمان چاہیے۔ ہمارا ایک دوست ہم نے یہاں بھرتی کے لیے بھیجا تھا کہ آپ بھرتی ہو جاؤ فوج میں، تو اس کو مسترد کر دیا۔ تو ساتھی تھا، میں کہا کہ اس کی گناہ کیا تھا، فٹ زبردست اس کا قد تھا، اور وہ کہتے ہوشیار جاتا تھا، وہاں تو اس کا عقل چاہیے۔ اب دیکھیے کتنے نعرے ابھی تک امریکہ وغیرہ نے لگائے، انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسان غلط ہے، بولتے نہیں بولتے، سچ بولو۔ تھوڑا سا پرند کیا وہ کتا وہاں وہ کہتے ہو یہ انسانی حقوق ہے، عورتوں کو تم کیوں آزادی نہیں دیتے؟ یہ انسانی حقوق ہے۔ بے حیائی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ انسانی حقوق ہے۔ اب جب بچوں کو کچلنے لگا، اب اپنی اس کی باری آ گئی، تو کیا اب کسی نے یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر حقوق انسانی والے ہیں انہوں نے کوئی مظاہرہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، سعودی عرب سب سے زیادہ بڑا بزرگ ہے، کیا اس میں کوئی مظاہرہ ہوا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے خلاف عیسائیوں نے زیادہ مظاہرے کیے ہیں مسلمانوں نے اس ظلم کے خلاف؟ یہ ایک بات تو کہہ دو، چلو ہاں؟ تو پھر آپ اسلام کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے لوگ اس وقت یہ اٹھیں گے جب اس کی سیاسی مفاد ہو، سیاسی مفاد نہ ہو اس پر کیا ہے، حرام ہے کہ یہ اٹھ جائے، اٹھیں گے لیکن جب سیاسی مفاد ہو۔ لڑائی تو 4 ماہ سے شروع ہے، خود یہود کے اندر لوگ اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے پوری مغرب میں کیا ہے، غبر ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ان کو منافق قرار دے کر ان کو ایمان نصیب فرمائے۔ اور یہ آیا بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ جو ہمارے والے ہیں کیا ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اسلام کے نام پر کھایا اور فائدے اٹھائے۔
اور اب جب اسلام کا موقع آ جاتا ہے، اسلام پر کوئی بری وقت آتا ہے اس مسلمانوں پر، اس کے لیے نہیں اٹھ جاتے یہ۔ پہلے کیا ہو جاتا ہے، یہ جو زبردست اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ترکی یا سعودی عرب، یہ ہمارے پاکستان، اب ایک باری بات تو کریں، ابھی آپ بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں 4 ماہ ہو گئے، نقصان نہیں ہوا، کچھ ہوا بچوں کا، عورتوں کا، لیکن ایسا نہ ہو کہ غالب نہ آئے، تو اسی لیے اب وہ جو دیوسی کیا نام ہے، جو دیوسی کا اڈا ہے، کیا نام ہے جو اس کا، اوئی نہیں، او ایسی نہ کہو، کوئی اچھا نام دے دوں گا نا، وہ تو مجھے بھی آتا ہے، پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کو کہتے ہیں کہ جنگ بند ہونا چاہیے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں جنگ ہم نہیں بند کر دی، ورنہ وہ خود کیا، وہ بھی ریموٹ کنٹرول پر چلتے ہیں، کس پر چلتے ہیں؟ امریکہ کے ریموٹ کنٹرول پر چلتے ہیں۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فتح مشکل ہو گیا ہوا ہے، تو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ بند ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، جو اسلام کا نمبردار ہے، یہ تمام میں نہیں کہتا ہوں آپ کے بارے میں، یہاں مسلمانوں کی عوام بہت بہادر ہے، اس لیے تو بار بار وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے دو۔ افغانستان والے کہتے ہیں کہ ہماری فوجی تیار ہے، ہمیں راستہ دے دو، ایران راستہ دے دے، پاکستان تو راستہ ویسے ہاں تو ہے نہیں جیسے، اور جو دین کے نمبردار ہے وہ راستہ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ہم تو تم تو واقعی وار کرتے ہو، ہمیں تو نہیں چاہتے کہ واقعی وار ہو۔ جب تک دنیا میں عدل نہیں آئے گی، عدل والا صرف اسلام ہے، یاد رکھیں، یہ دنیا میں فساد ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ نہ، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں عدل کس پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے اس لیے بھیجا ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ لوہا کیوں بھیجا ہے، انزل نہیں، دیکھو برکت، جو چیز برکت والی ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس کو نازل، وہ پیدا ہوتے ہیں پہاڑوں میں، وانزلنا الحدید، تلوار بھیجیے، لوہا بھیجا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، فیہ باس شدید، اس میں سخت جنگ ہے، جنگ میں کیا فائدہ ہے، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، ناسور کو ختم کیا جائے گا، جو آدمی کسی طرح نہیں آتا عدل پہ، تو اس کے لیے کیا ہے، پھر ڈنڈا ہے، ہمارا ڈنڈا بھی عدل والا نہیں ہے، ہمارا ڈنڈا کمزوروں کے لیے ہے، جو زوراور ہے، جس نے ہزاروں سینکڑوں قتل کیے ہیں، کیا تھا وہ جو سندھ میں تھا، انوار تھا نام، کیا نام تھا، کوئی نام تھا، وہ اس نے اعترافی مجرم، وہ دندنا کے پھر رہا ہے، لیکن اللہ پاک کے کوڑا بڑا مضبوط ہے، یاد رکھو، تم ایسے کرتے رہو، لیکن ان کو سکون نہیں ملے گا، مشرف سیسی کو اس کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اتنا بدبو تھا، اس نے جو کچھ امریکہ کے لیے کیا تھا یا کفار کے لیے کیا تھا یا فری میسن تحریک کے لیے کیا تھا، یہ فری میسن تحریک کے تحت آتے ہیں، اس کے دیکھیں حشر، دیکھیں کہ 2 بیٹیاں رہ گئی، 2 بیٹیاں، باقی بیٹے مر گئے کینسر پر، یہ کس لیے کماتا ہے، کس لیے کماتا تھا، بیٹیاں لڑ رہی ہیں، شوکت عزیز کو دیکھیں، ہمارا بادشاہ کہاں سے آتا ہے، لندن سے آتا ہے،
بینک وغیرہ کا وہ ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ پاکستان میں آتا ہے. یہ عدل کا نظام ہے. یہ پاکستان آزاد ملک ہے. وہاں سے آتا ہے، یہاں بادشاہی کر کے پھر چلا جاتا ہے، لندن جاتا ہے. چودھری صاحب کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر ہے. اب مجھے بتاؤ، ایک بتاؤ مجھے کہ جہاں آتے ہیں وہاں چلے جاتے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پر کیا حالات آج گزرا ہے. شوکت عزیز پاگل ہے. یہی ایک بات کہتے ہیں کہ میں دستخط نہیں کیا، میں اور وہ جو بچوں کے اس کا حال ہے وہ پورا حال ہے. اسی طرح آپ ان کی اندرونی زندگی کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں سے انتقام لیتے ہیں لیکن ہمیں سامنے نہیں آتے. ہم دیکھتے نہیں. دنیا امتحان گاہ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اندر سے کیا نہ چھوڑتا نہیں ہے. اندر سے وہ کیا بہت انتہائی بے چینی کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ آپ دوسروں کو بھی آپ دیکھیں گے. یقین ٹھیک ہے ضیاء الحق شہید ہو گیا، اس ساتھ لوگوں کو بھی شہید کیا. اس کو پتہ تھا کہ جب اس کا ایک ہی ساتھی موجود ہوگا کچھ نہ کچھ کرے گا اسلام کے لیے، اس لیے سب کو ہوا. لیکن آج بھی عزت کے ساتھ. آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کی کون صدر اتنا عزت کے ساتھ مدفون ہے کہ وہاں لوگ یہ قائد اعظم ہے، اس کی اب اس سے بھی اس کے زیادہ کہ لوگ اس کے لیے جاتے ہیں. وہاں تو لوگ زیارت کے لیے نہیں جاتے، تماشے کے لیے جاتے ہیں. یہاں لوگ عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ عدل اپنا ایک اثر رکھتا ہے. میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی کافر ہو، کافر بہت بڑا بیچ ڈالا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان پر حق واضح نہیں ہوتا اور ہوتا ہے عادل. زمین اس کو محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ زمین دنیا کی چیز ہے اور یہ دنیا میں اس نے کیا تھا، اس کی وجود نے کیا تھا؟ عدل کیا تھا. تو آخر میں تو جہنم میں جائے گا. دنیا میں وہ کیا ہے؟ اس کو زمین نہیں کہتا. نوشیروان کی قبر کو سنا ہے کہ جب کودا گیا تھا وہ سارے میں نکالتا، کیونکہ وہ زمین پر کوشش کرتا کہ عوام کے اندر عدل ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ظلم کے ساتھ بادشاہی نہیں چلتی. آپ دیکھ ہمارے پاکستان کیوں نہیں چلتا نہیں ہے، پٹری پر نہیں اترتا، کیونکہ یہ ملک کنٹرول کس کے پاس ہے؟ مغرب کے ساتھ ہے. اس کو وہ چلاتا ہے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کہ آزاد ایسے ہوتے ہیں. تو عدل وہی کر سکتے ہیں جو آزاد ہو. کہ کون ہو؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آسمان کو اٹھایا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک میزان رکھا ہے عدل والا، اس لیے ساری دنیا کائنات ٹھیک چل رہی ہے. یہ تم کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم میزان شریعت میں ڈنڈی نہ مارو. اب جو ڈنڈی مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فی الحال تربا کیوں نہیں کرتا؟ اس سوال تو اٹھتا ہے کہ جو ڈنڈی مارتا ہے، چلو اندر سے اس پر جو بھی چینی گزرتی ہے وہ تو گزرتی ہے، لیکن ہمیں تو دیکھیں، ہمیں ایک دکا تو بتا دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ورنہ امتحان ختم ہو جائے گا. اگر ایک بادشاہ تھوڑا سا ٹیڑھا چلتا ہے، اس پر اتنا اوپر سے گولا آتا ہے، فساد میں ڈرز لوہے کے گرز آ جاتا ہے، تو کوئی غلطی کرے گا؟
غلطی تو وہ اس طرح اضطراری اسلام اللہ نہیں چاہتا کہ پھر تو وہی تم اور سورج برابر ہو جائیں گے، دنیا ایک ہی ہو جائے گی. جب تم سے بھی اختیار ختم کیا جائے گا، اس سے بھی اختیار ختم ہے. تو امتحان کہاں رہا؟ تم نائب کہاں رہے؟ تم نیابت کیسے زمین پر کرو گے جب اختیار ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ وہی گدھا تم بھی ہوگا، گدی بھی چلتی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عزیز بھی ہے، اسی گرفت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے. یہ جو بے اعتدالیاں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے گرفت سے قطعاً نہیں بچ سکتے. یاد رکھیں، چاہے وہ آج دنیا کا بہت بڑا سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا. دنیا میں اس کو بے چینی کا عذاب لازماً ہوگا. وہ اپنا گزارا یہ گوئی پر چلائے گا. آپ لوگ تو یہاں بیٹھے بیٹھے سوتے ہو، لو اسپیکر لگا ہوا ہے، لو اسپیکر لگا ہوا ہے تمہارے کانوں کے اندر، تمہارے کانوں کے اندر ٹھوس رہی ہے باتیں، لیکن تم میری بات دیکھے صبح صبح کے وقت خرخرا ہوا ہی خرخرا کرتا ہے. اب دیکھو کتنے خراٹے ہوتے، یہ خراٹے ان کو نصیب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، لیکن کسی کو اندر سے پکڑتا ہے، کسی باہر سے پکڑتا ہے. اندر سے پکڑنا سخت خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. کھانے میں سب برابر ہیں. آپ یہ بالکل یہ نہ کہیں کہ جو بڑے مالدار لوگ ہیں مرغا کھاتے ہیں. ہم ایک دن مرغا مل جائے ہماری وہی اس دن عید ہوتا ہے. باقی مزہ اس کے ساتھ آپ بیٹھو دو نوالے کرے گا، اپنے اس کو اچھا نہیں لگتا کھانا. ہر چیز موجود ہے، کرو نہیں چاہتے. اور آپ دال کی دیے جب میرا آپ روٹی ڈال دیتے ہیں، ایک روٹی پورا کھاتے، بلکہ ایک دو ڈیڑھ بھی کھاتے ہیں. بعض ایسا نہیں ہے. ہم شہری کو دیکھا ہے، پتلا سان ہوتا ہے، ایسی میسی کوئی پیتا ہے کوئی. تو یہ مزے تو برابر ہو گئے، بلکہ اس نے ہم زیادہ مزے اٹھاتے ہیں. خراٹے ہم لیتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. کھانا ہمیں مزہ آتا ہے اس میں، جو کچھ کھاتے ہیں. باقی کیا چیز رہ گئی؟ صرف ٹیسٹ پاس رہ گئی. وہ بھی وقتی طور پر. کیا جب ریٹائر ہوتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کی زندگی ہے. اور جب اس کا باپ بوڑھا ہوتا ہے، پیسہ باپ کو آتا ہے. چوریاں باپ بیچارے نہیں کر دی، بیچارے چوری بھی کی، رشوت بھی کھائی. اور جب باپ بوڑھا ہو گیا کہ اس کو بوڑھوں کے اسپتال میں، بوڑھوں کے ہسپتال میں لے جاؤ. یہ بیکار ہو گیا. یہ ان کی زندگی ہے پوری. اور یہ ہمیں تہذیب بتاتے ہیں. اس لیے تو لوگ اٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ہم انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں. تم تو انسانیت کے دشمن ہو، اور ہمارے والے ابھی کیا ایسے پڑے ہیں جس طرح لٹکا نہیں جو چیماس ہوتا ہے. یہ اس وقت اٹھتے ہیں کہ جب انتخابات کا وقت ہوتا ہے. نہیں اٹھتی ویسے. اور عوام کی الحمدللہ اچھے ہیں، لیکن عوام کو موقع نہیں ملتا بیچاروں کو. اس کے سر پر ڈنڈا رکھا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، آپ کو میں جو باتیں پہلی کی ہے، کرونا کے بارے میں کی ہے، کرونا کے بعد میں کی ہے، پھر اس میں کہا تھا کہ افغانستان کے بارے میں کیا تھا. کہا گیا آپ مانو تو ہمارے ساتھ پہلے چلتا ہے. میں کہتے ہیں کہ
کہ بری طرح مار کا آئے گا کیا یہ امریکہ. یہ لوگ سارے ہنستے تھے یار یہ عجیب کرتے ہیں. میں کہا کہ بھاگے گا کیسے بھاگے گا وہ 5 آدمی ہے اتنے. میں کہ نہیں بھاگے گا. مجھے کشف نہیں ہوتا, میں تھوڑا قیاس کرتا ہوں لیکن قیاس میں فرق نہیں کرتا ہوں بجوڑی صاحب بالکل. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ان لوگوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہیں کیا یا ہماری حکمرانوں نے تو عوام خلاف سے اٹھیں گے اور ایسے اٹھیں گے طوفانی طرح جس طرح افغانستان میں اٹھے تھے. نہ مجیب رہا نہ نجیب رہا, کیا نام تھے اس کے, نجیب نام تھا. نہ ترقی رہا اور کیا تھا, اور نہ اس کی افواج رہی, سارے تس نس ہو گئے. ایسے اٹھیں گے اب دیکھیں گے. لیکن اگر رویہ ٹھیک کیا, چونکہ ہماری قوم بہت اچھی قوم ہے, انشاءاللہ پھر ترقی کریں گے. میں اس لیے نصیحت اس کو کرتا ہوں کہ اپنی رویے میں رویے میں تبدیلی کیا ہے, پھر سود ختم کر دو, اللہ کے ساتھ جنگ ختم کر دو. دوسری بات, امریکہ سے آزاد ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ امریکہ آزاد ہو گئی چین میں کی غلامی میں چلے جاؤ. کھجور سے کیا کہاں سے اٹکا, کہاں سے ہو رہا ہے, آسمان سے گیا کھجور میں اٹکا, یا بارش سے بچ رہا تب پرنارے کے نیچے کڑا ہو گیا. اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. جو لوگ اپنی پاؤں پر نہیں کھڑے ہوتے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. قدر ان کی ہوتی ہے کہ خوش ٹوٹی کھائیں لیکن کسی کی غلامی نہ کریں. اگر ان کی رویہ ٹھیک کیا تو میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر اسی رویے پر رہے کہ بس وہ جو کہیں ہم کریں گے, تو یہ ان کی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف یہ عوام اٹھ جائیں. جس طرح وہاں کے حالات بنے تھے یہاں کے حالات بن جائے اور تباہ کن حالات ہوں گے. پھر دیکھیں گے آپ. دعا کریں کہ اللہ پاک ان سب کو عقل دے اور رویے میں تبدیلی دے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن جب اس کو پکڑتے نہیں ہیں تو اس میں کیا ہے, حکمت ہے. وہ هو العزیز الحکیم, وہ کیا ہے, وہ زبردست ہے, اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. ہمارے گرفت سے لوگ جاتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں جلدی سے پکڑ لو ورنہ ہم سے کیا بھاگ جائے گا. اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن وہ حکیم ہے, وہ مہلت دیتا ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. وہ ہر چیز ترتیب سے کرتا ہے. کیسے ترتیب کے ساتھ امریکہ کو روس کو توڑا. روس نہ توڑتے پہلے تو امریکہ نہ آتا. پھر کیسے ترتیب کے ساتھ امریکہ کو توڑا. پھر کیسے ہمیں لوگوں کو آزمایا کہ کیسے کون کو کرا ہے کہ کوٹا ہے. ابھی بتاتے ہیں کرا کون ہے کوٹا کون ہے, یہ بتا رہا ہے. اگر یہ حالات نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتہ تھا ہے کہ کرا کون ہے کوٹا کون ہے. خوب جانتا ہے. اب کائنات کے لیے تو تکوینی حکم ہے, تکوینی طور پر یہ کام ہے. یہ جو ان کا اسلام کیا ہے تکوینی ہے. کیا ہے, ہر چیز اللہ پاک کے سامنے سرنگون ہے, اللہ کے حکم کے تحت چلتی ہے. وہ تکوینی ہے. انسانوں کے لیے بھی اسلام ہے. انسانوں کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے جو دین ہے معتبر, وہ دین اسلام ہے. دوسری جگہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جس نے غیر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈا تو قطعاً اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا, اور آخرت کے خسارے کا اثر دنیا میں بھی ہوگا.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. آج سے آپ ایک کام کریں کہ اپنے اندر عدل لانے کی کوشش کریں. حکمران عدل کریں، ٹکس پر ٹکس نہ لگائیں، ٹکس پر ٹکس نہ لگائیں. تھوڑا لگائیں تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ ملے گا. زیادہ لگاؤ گے تو چوری ہو جائے گا سارا. کراچی میں اسی لیے بلوں کو بڑھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اس کا سے، وہاں کارخانے بند ہو رہے ہیں. وہ قصداً کی جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کا وہ معیشت کا کیا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، تاکہ اس کو کیا کیا جائے، برباد کیا جائے. اس کو کبھی وہ ٹھیک کر ہونے نہیں دیں گے. لیکن ہمارے لوگ خود کیا کریں، عدل قائم کریں، ہر ذی حق کو حق دینے کی کوشش کریں، اور جو بدماش ہے اس کو پکڑیں. بدماشوں کے پاس میں بتاتا ہوں کچھ زور نہیں ہوتا. میں تو اس کو ایسے جانتا ہوں، جو بدماش ہوتے ہیں اس کے لیے ایک بدماش چاہیے 100 بدماشوں کے لیے. 100 ڈاکوؤں کے لیے ایک ڈاکو نہیں، ایک بہادر چاہیے اس کے لیے. تو وہ حکمران سفارشوں پر کام نہ کریں، ظلم نہ کریں. تانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمارا زینت الرحمان صاحب، اس لیے نام آج لیا کہ اس پر مجھے بہت درد ہے. وہ میرا دوست تھا، اس کو حکومت نے اٹھایا، فوج نے اٹھایا، حکومت نے اٹھایا. 3-4 ماہ کے بعد اگر آپ کو یاد ہے اس نے کہا کہ میں نے میری غلطی کیا ہے. اس نے کہا کہ معاف کریں، ہم نے غلط رپورٹ پر کام کیا. ابھی معاف کرنا کوئی بات ہے کہ تم معاف کرو؟ اس کے بچے ہیں، اس کو تم نے اس طرح باندھا ہے، تو کیا کرو؟ نماز کے لیے لٹھی میں نہیں بیچتے، نہیں چھوڑتے. اب اس کے دل میں تمہارے لیے کیا خیر ہوگی، مجھے آپ بتاؤ. کہ ایک آدمی کو تم ظلماً پکڑتے ہو، اور جو ظالم ہے نلوار وغیرہ کیا وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ مظلوم جب جیل سے رہا ہو جائیں گے، اس کو پاکستان کے دل میں خیر ہوگا پاکستان کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں. جس میں کوئی غلطی نہ ہو، کیوں نہیں کیا نیچی میجر وغیرہ نے اپنی کیا نمبر بنانے کے لیے کہ میں نے ایک آدمی کو پکڑا ہے. ماشاء کوئی کیا کچھ نہیں ہے، اور اوپر تحقیق نہیں ہوتی، بس رپورٹ دیکھتا ہے. ٹھیک، پہلے یہ کام کریں، یہ ظلم کو بند کریں. یہاں ایسے لوگ ہیں کہ 20 سال ہو گئے، اس نے کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی آدمی چلنے والا نہیں ہے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں. جن کو میں ایک دو کو میں جانا، میں نے کہہ بھی دیا لوگوں کو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. میرے پاس آئے، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ خلاف کام نہ کرے. اس نے جب خلاف کام چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا. تم کیوں خلاف کام کریں گے؟ جہاں کے لوگ آتے ہیں ہمیں داری سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ سیکھتے ہیں. تو اس سے کیا بگاڑ آئے گا یا اچھائی آئے گی؟ آپ مجھے بتاؤ. بگاڑ آئے گا. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ عوام یہاں تک آ کر آخر اٹھ جائیں. یہ اس لیے میں نے کہا کہ میں کشفی نہیں ہوں، میں قیاس کرتا ہوں کہ عوام ایک سناخت تک آ جائیں ان لوگوں سے. اب جہاں بھی کوئی بات حکمرانوں کے بارے میں کریں حق میں، اب دیکھو تمہارے گلے پڑ جائیں گے سارے لوگ. تو اپنے رویے کو ٹھیک کریں، کیا کریں؟ عدل پر آ جائیں، انصاف پر آ جائیں، اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں کہ یا رب العالمین آج سے وہی ہوگا جو تو چاہ، تیرا حکم ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تمہارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو عدل پہ لائیں، ہمیں عدل پہ لائیں.
ہمیں عدل پہ لائیں، ورنہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو نثار آئے تھے وہ ساری کمین ڈھونڈ رہا تھا. کیا نام سخت نثار نام تھا، کیا تھا جو جج تھا؟ ساکر نثار صاحب. اب ان کی چند مقصد کی ضرورت کام ہے کہ ہم چندہ کرتے ہیں ڈیموں کے لیے. وہ چندہ کہاں چلا گیا؟ ڈیم کہاں چلے گئے؟ یہ انصاف کی کٹھے پر ہم نے چڑھایا تھا. وہ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ صادق امین ہے اور یہ جو چور ہے یہ کیا ہے؟ یہ صادق امین ہے. اور یہ جو ٹھیک ہے یہ کیا ہے؟ یہ خائن ہے. کچہریوں کو ججوں کا احتساب کریں. جج کے اندر اچھے لوگ ہیں وہ اپنے ججوں کا احتساب کریں. عوام بھی اپنے احتساب کریں. تم بھی چوری کرتے ہو، خفا ہو جاؤ یار. یہ کنڈی کون ڈالتا ہے؟ یہ کنڈی کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ بل حد سے زیادہ لاتے ہیں. پھر یہ وابڑی والے نہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں تم کو بل کم کروں گا، مجھے 1000 روپیہ دیا کرو، آپ پر 100 روپے وہ آ جائے گا، باقی مولانا عبدالرحمان سے پر ڈال دیں گے. تو چور تو ہم بھی ہے. تو چوروں سے ظاہر ہے کہ جب چوروں سے کوئی اگر آپ پھولوں سے نچوڑا جائے، پھولوں سے اسی کیا بنے گا؟ خوشبو بنے گا. پھر اس کو اور نچوڑا جائے تو خوشبو سے اور زیادہ خوشبودار بن جائے گا. بہت تھوڑی سی خوشبو لگائے پوری محفل کو خوشبودار کرے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی اضافی چیزیں نکل گئیں، خالص رہ گئی. اس طرح گوبر کو نچوڑا جائے اسی کیا بنے گا؟ بدبو. پھر اس کو اور نچوڑا جائے تو اور بدبو. بالآخر یہ ساری یہ ہمارا نچوڑ ہے. کیا ہے؟ یہ اوپر جو بیٹھے یہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے، ہمارے گوبر سے بنے ہیں سارے. تو یہ عوام بھی ٹھیک ہو جائے، عوام بھی ٹھیک ہو جائے. یہاں ہمارے جرگی باز جو ہوتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، درمیان میں جرگا کرتے ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں. اس لیے ہر کوئی یہ کہے کہ مجھے آج سے مجھے انصاف پر کھڑا ہونا ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح، انصاف کا مزہ تو دیکھیں. انشاءاللہ حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی، گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا. مدرسے میں بھی انصاف کرے، مدرسے والے بھی انصاف کرے. کتابیں جو دیں تو کیا اس کو دے جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا حقدار ہے. یہ نہ ہو کہ اتنا حقدار وہ ہے اور دے دوسری کو ہے وہ کتاب، کیونکہ آپ کا چپلوسی کرتا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں عدل و قسط کو قائم کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے واحد علاج ہے کہ ہم اسلام کو دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام سیدھا سیدھا عدل بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. نصیب فرمائے. باتیں زیادہ ہو گئی. اللہ پاک جو میں اگر ٹھیک کا ہو قبول فرمائے، جو غلط کا ہو یا رب العالمین جل جلالہ اس سے دو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دے.